ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں ثروت اعجاز قادری صاحب۔ ثروت صاحب، آپ نے اپنے 29 جنوری کے خطاب میں یہ عندیہ بھی دیا تھا کہ اب مینار پاکستان پہ آپ کا جو جلسہ ہونے والا ہے اس میں بڑے بڑے نام پاکستان سنی تحریک میں شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ وہاں اعلان کریں گے۔ تو اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اب بڑے بڑے لوٹے جیسے کسی اور جماعتوں میں شامل ہوتے رہے ہیں، کبھی کسی کو پکڑا کسی کو چھوڑا، کسی کو پکڑا کسی کو چھوڑا، تو یہ لوٹوں کا جمعہ بازار کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے یہاں بھی؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، فریش، کیونکہ یہ وعدہ عمران خان صاحب بھی کرتے تھے کہ ایسے وہ لوگ آئیں گے جو خاموش اور طریقے سے پیار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں آؤ سوچتے ہیں ہم نے پاکستان کو کیا دیا، جو یہ سوچتے ہیں کہ آؤ ہم نے کیا نظریہ پاکستان کی حفاظت کی، جو سوچتے ہیں کہ آؤ کیا ہم نے پاکستان کی فلاح کے لیے کام کیا، وہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رول پلے کریں گے۔ مطلب آپ اتنا کام آلریڈی کر چکے ہیں کہ جس کے بعد آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ بالکل۔ عمران خان صاحب کا حشر دیکھ لیا آپ نے؟ عمران خان صاحب کی جماعت کا کرسیاں اٹھا اٹھا کے بھگتے ہیں لوگ، میرا خیال ہے وہاں بھی لوگوں کو کافی سبق ملتا ہے۔ ایکچولی خان صاحب جو ہے نا اور ہماری تنظیم میں بہت فرق ہے۔ ہماری ایک نظریاتی بنیاد کے اوپر تنظیم کا وجود ہے، ایک نظریے، ایک مشن، ایک مقصد کے تحت۔ مطلب اس کی مثال میں ایسے دوں کہ اگر میرے قائد آج ہمارے درمیان بظاہر موجود نہیں ہے، میرے سربراہ آج میرے درمیان میں بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو آرگنائزیشن نظر آئے گی، ایک نیٹ ورک نظر آئے گا، ٹاپ ٹو باٹم، باٹم ٹو ٹاپ کہہ لیں آپ، کہ یہ ٹاؤن، سیکٹر، یونٹ، اور یہ اونلی ان کراچی نہیں، اونلی ان حیدرآباد نہیں، اوور آل ان پاکستان، بلکہ انشاءاللہ اب تو دوسرے ممالک کے اندر بھی اپنے یونٹس کام ورکنگ کر رہے ہیں۔ اور تو جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، وہاں ڈسپلن بھی نظر آتا ہے، کیونکہ ڈسپلن جو ہوتا ہے وہ کسی تنظیم کا بیک بون ہوتے ہیں، جیسے جسٹ لائک کا بیک بون، جیسے بیک بون کی حیثیت ہماری باڈی کے اندر ہے، اسی طرح ایک نظم و ضبط کی جو ضرورت ایک تنظیم میں، اور اگر تنظیم میں نظم و ضبط ہو تو تھوڑے سے بھی ہوں تو اچھی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے آپ کے چاہنے والوں کی، انہی چاہنے والوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اب آپ جب ایک سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آ گئے تو اب آپ کا بیسکلی آبجیکٹیو شاید یہ ہے کہ اب آپ ایم این اے اور ایم پی اے شپ کی حصول کی جو دوڑ ہے اس میں لگ کر کے وی وی آئی پی کلچر اور پروٹوکول، وہ ہوٹر لگی گاڑیاں، اس میں سے اپنا حصہ وصول کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے؟ اصل میں انسان کو ظاہر الیکشن کا اگلا مرحلہ تو یہی ہے۔ جی، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دو اصولوں کی ضرورت ہے، اور انسان کو انقلاب لانے کے لیے بھی ان دو اصولوں پہ کاربند رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک خوف خدا، دوسرا عشق رسول۔ یہ دولت، یہ جب میں نے اپنی اسٹڈی کی اپنے جنرلز کی، میں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، خالد بن ولید، یہ جو ہمارے جنرل، طارق بن زیاد جنہوں نے اسپین فتح کیا، تو میں نے جب ان کی زندگی اسٹڈی کی، ان کے زندگی دیکھا کیا چیز تھی، تو ان کے اندر یہ دو چیزیں میں نے پائیں۔ اور ان کے ہمارے اکابرین لے لیں، ہمارے زندگی جنہوں نے گزاری، اگر ہم رول ماڈل کے طور پہ جیسے ہمارا جو سیاسی کلچر ہم دیکھا تو ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اسٹڈی کی، کہ جنہوں نے 10 سال 6 مہینے 4 دن حکومت کی، اور رول آف لا، ٹیکس، قانون کا نفاذ اور ویلفیئر، جو یعنی کہ سوچ نہیں سکتا تھا کوئی، یعنی کہ جن کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ اگر کہ دریا کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر جائے تو اس کا عذاب حکمران پہ، جن کی خوف خدا کا یہ عالم ہو، تو ان کی سوچ میں اقتدار نہیں ہے۔ وہ تو 47 ممالک کے سربراہ تھے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے دنیا کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیا، حالانکہ وہ دنیا میں ان تھے۔ یہی چیز تھی، اور یہی چیز کو ہم نے فالو کرتا ہوا خلفائے راشدین کی زندگی کو ہم اپناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک بیک گراؤنڈ تو مذہبی ہے، کہ ہمارا ان علماء اور مشائخ، ان اکابرین سے تعلق ہیں کہ انہوں نے جب دور کے اندر ریال اور گنگا، ڈالر کی گنگا بہہ رہی تھی، اس میں انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے تھے، تو اس میں ہاتھ نہیں دھوئے، تو ہماری بھی انہی سے ہے۔ انشاءاللہ اقتدار ہماری منزل نہیں ہے، خالی ہماری یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ سیاست کرپشن کا نام نہیں، سیاست جھوٹ اور فریب کا نام نہیں، سیاست داغا بازی کا نام نہیں، سیاست جھوٹ کا حصہ نہیں، سیاست عبادت بھی ہو سکتی ہے اگر مخلوق خدا کی عبادت سچے طریقے سے کی جائے۔ اچھا سرور صاحب، ایک عام خیال یہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتوں کا عالم شاید یہ ہے کہ وہ 62 سال گزر جانے کے باوجود بھی ایک اسلامی ملک میں
خلفائے راشدین کے یوم شہادت پہ ایک چھٹی تک تو کروا نہیں سکی. اب وہ مذہبی جماعت کے لبادے میں رہیں یا وہ سیاسی جماعت بن جائیں, ان سے کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ یہ تو جو 64 سال سے تنظیمیں کام کر رہی ہیں یہ تو وہ جواب دیں گی بہتر طور پہ انشاءاللہ جب ہم آئیں گے. لیکن کچھ عرصے سے آپ بھی تو ہیں نا, اس کے حوالے سے آپ سے کیا امیدیں لگائیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہوگا جب ایک چھوٹے چھوٹے سے یعنی کہ پاکستان کی قائدین کے لیے عام تعطیل ہو گئی بلکہ ایک گورنمنٹ کی چھٹی کا حصہ بن گیا ہے, تو ان کی عزت اور ان کی حرمت سے بڑھ کر تو نہیں ہے ان لوگوں کی عزتیں. تو یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ ویسے ہی یہاں پہ ذرا سی بات ہو جائے تو چھٹی کا اعلان ہو جاتا ہے 2 منٹ میں, تو لہٰذا یقیناً ہمیں آج ان کی زندگیوں کو اپنانے کی, ان کے کردار کو, ان کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہی بس ایک المیہ ہے جس کو ہم نے قرآن شریف کو رکھا ہے اتاق کے اندر کپڑے میں لپیٹ کے, جب بہن یا بیٹی گھر سے جدا ہو رہی تو اس کے سر پہ رکھ کے بد لے جائیں. ہم نے قرآن شریف کو یہاں تک محدود کر دیا کہ ہاں بھائی بیٹی کے سر پہ رکھو, حفاظت سے جاری. اس کو پڑھنا بھی تو ہے, اس میں تو زندگی کے پیدائش سے لے کے اور آپ کے مرنے کے بعد تک کے تمام مسائل موجود ہیں. آج ہم نے وہ راستہ چھوڑا تو آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے وسائل آپ کے پاس ہیں, تیل آپ کے پاس ہے, دنیا کی ہر معدنی ہر چیز سے مالا مال کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیارے حبیب کے صدقے سے. لیکن آج کیا ہم وسائل ہمارے استعمال کوئی اور کر رہا ہے, قبضہ کوئی اور کر رہا ہے. آج ہم تیل اپنا بند کر دیں, صرف یہ عرب ممالک ایک ہو جائیں, عربی ایک ہو جائیں, اجمی ہو جائیں گے, یہ ایک ہو جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم نے تیل نہیں دینا ہے امریکہ کو یا برطانیہ کو یا دوسرے جیسے غیروں کو, ہم نے تیل نہیں دینا ہے. ان کا جہاز اڑے گا کیا ڈرون حملہ کرنے کے لیے؟ کیا ان کا جہاز اڑے گا لیبیا کو تباہ کرنے کے لیے؟ کیا ان کا جہاز اڑے گا عراق کو تباہ کرنے کے لیے؟ کیا ان کا جہاز اڑے گا کہ کشمیر کو تباہ کریں, فلسطین پر ظلم کریں؟ نہیں. لیکن جب تک ہمارے اندر کی غیرت, ہماری جو حمیت جو ایک ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. کس اسلامی ممالک کے اندر جو پیورلی اسلامی ممالک ہیں ان میں کون سے خلفۂ راشدین کے دین کا اہتمام ہوتا ہے یا وہ لوگ اس کا ارینج کرتے ہیں؟ وہ اگر یہ چیزوں کو شروع کریں, وہ ان چیزوں کو کریں تو دنیا فالو کرے گی. ایک خیال یہ بھی ہے کہ مذہبی جماعتوں کی تمام تر توجہ زیادہ تر مجالس, میلاد, کشمیر ڈے, القدس ڈے, اسی طرح کے ڈے منانے پہ زیادہ تر صرف ہوتی ہے. عوام کے اصل مسائل جو ہیں ان کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں, اسی لیے ان ریٹرن عوام بھی اپنا اعتماد ان جماعتوں کو نہیں دیتی. آپ کے خیال میں پولیٹیکل جماعت بننے کے بعد کیا آپ اس چیز پہ اوور کم کر سکیں گے؟ ویسے تو میں اس بات سے ایگری نہیں ہے کہ لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. کیا چیز کی کمی ہے؟ شعور کی کمی ہے. کیا کمی ہے؟ ایجوکیشن کی کمی ہے. ہم جب تک ان کو ایجوکیشن ہم نے کبھی پرائرٹی بنائی نہیں. ہمارے جب ہم جس کلاس کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں ان کی سوچ اور ہے اور جو عوام کی سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ ان کو تو بیچارے کو 2 وقت کی روٹی چاہیے جو کہ آج کل مل نہیں رہی. لیکن وہ ان کے بچے باہر کے لندن اور امریکہ میں پڑھتے ہیں, بلکہ وہ علاج کرانے کے بھی باہر جاتے ہیں. تو یہاں کی دوائیاں تو آپ اور میں نے استعمال کرنی ہے, ری ایکشن میں ہم ہی جائیں گے, عوام ہی جائے گی ری ایکشن میں. اور یہ ایک بہترین فارمولہ ہے ہمارے جاگیردار اور وڈیر سرمایہ داروں کا کہ بس اگر غریب کو غربت ختم کرنی ہے, غریب ختم کرو, غربت ویسی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ناظرین, گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے مگر ایک وقفے کے بعد.